السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, my all dear friends, all fans from the European country, from all of the world, Arab and Ajam, all country, Asia, Europe, Australia, Russia, Pakistan, India, Arabian countries, Gulf, Middle East. Most welcome. The very holy greatest Christmas have gone, finished, and we have to pray to Holy Greatest God to thanks with His blessing and the given us to celebrating happy greatest holy Christmas of the Jesus Christ and the holy greatest Christmas of the Mary, Mother of Jesus Christ, the holy greatest messenger and prophet of the holy greatest God. We are thankful. We have to must pray to holy greatest God. We follow all prophets and messengers, holy books and guidance and education to the in our greatest love life and life in our life all time, everywhere, every time, truly, honestly, truth way, on the truth way. Most welcome. Thank you very much. دوستو ماشاءاللہ یہ یادگیری لمحات اور یادگیری باتیں ہوتی ہیں جو ورلڈ ہسٹری ٹائم ہمارے جونگ دی یونیورسل انٹرنیشنل اور ٹیلی ویژن اینڈ ٹیک ٹیلی ویژن وی آئی پی ٹیلی ویژن انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں. سینکڑوں بار ہم نے دوستوں کو اسکالرز پروفیسر سائنسدانوں کو موسٹ ویلکم کیا, انوائٹ کیا. آل ورلڈ وائڈ ٹیلی ویژن اسٹیشن یورپ, انگلش, عرب, پاکستان, انڈیا, موسٹ ویلکم ٹو join our international VIP Tech Television and Television Talking Studio channel on the Facebook, Instagram and on the international global wise YouTube TV channel studio. اور یہ اللہ تعالیٰ کا رب العالمین کا بہت کرم ہے کہ ہم لوگ اپنے وسائل ہمت توفیق کے ساتھ اس چینل اسٹوڈیو پر اپنے میسیجز, پیغامات, گائیڈنس, ایجوکیشن, انٹرنیشنل سائنس اینڈ سائنسٹس ایجوکیشن اینڈ مذہبی ریلیجیس ایجوکیشن ٹاپک آف دی اسلام اینڈ دی سائنس اینڈ بائبل اینڈ ہولی بکس ایجوکیشن گائیڈنس اینڈ دی لو لائف, پولیٹیکل, ٹیکنیکل education and the new moderation generation computer technical instrument education to follow and to guidance about the greatest subject, international new modern sciences, scientists and the computer sciences educations. ہمارا تعلق ایک دنیا کے اس وقت 21ویں صدی کے اندر جاری اور ساری ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ چینل اور یہ ایجوکیشن ٹرولی آنیسٹلی وی ول گیو یو گائیڈنس اینڈ وی ول ٹیک گریٹ گائیڈنس فرام دی اوور گریٹ ہولی بکس اینڈ بائبل اینڈ سائنس ایجوکیشن اینڈ دی گریٹسٹ نیو جنریشن ماڈرن computerized science and scientist technology educations. I would like to explain in Urdu language because there are too much modern generation of the English languages scholar and professor are very, very intelligent and great philosophers, scientists and the like Shakespeare, and John Billion and the Benjamin. He was the scientist and scholar and president of America.
میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس صدی کے اندر اور پچھلی صدی کے اندر بہت سے بڑے بڑے اسکالر، فلاسفر، سائنسدان آئے اور اس صدی میں بھی آئے اور آ رہے ہیں. یہ ہمارے پروگرام جو یوٹیوب، انٹرنیشنل فیس بک اور انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر اور فون ٹیلی ویژن، یوٹیوب انٹرنیشنل گلوبل وائز ٹیلی ویژن چینل اسٹوڈیو جو ہم نے بنایا، جس کا نام انٹرنیشنل یونیورسل VIP آل اسپیچز انگلش اینڈ آل اسپیچز VIP ٹیک ٹیلی ویژن، VIP ٹیلی ویژن، امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ ایجوکیشن، نیو ماڈرن ایجوکیشن اسٹوڈیو سروسز. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اتنا لمبا نام کیوں لیا؟ خالی ٹیلی ویژن سے مکمل بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہزاروں کروڑوں ٹیلی ویژن دنیا کے اندر چل رہے ہیں. قومی نشریاتی رابطے پر، صوبائی رابطے پر، غیر ممالک میں عرب و عجم کے اندر انگلش اسٹوڈیو ہے، عرب میں عربین اسٹوڈیو ہیں، ایشیا میں اپنی مختلف ایشین لینگویجز میں اسٹوڈیو ہیں، قومی بھی ہیں، پرائیویٹ لاکھوں ٹیلی ویژن چل رہے ہیں. جو میڈیا اور ٹیلی ویژن اسٹیشن چل رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو انٹرنیشنل انٹرنیٹ اور گلوبل وائز یونیورسل اسپیشل VIP ٹاکنگ اسٹوڈیو بنایا گیا، جو انٹرنیشنل گلوبل وائز یوٹیوب چینل سے جاری کیا جا رہا ہے، یہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم اور اسٹیشن جو کہ انٹرنیٹ کا اسٹیشن ہے، اس کے اوپر جاری و ساری آن لائن رہتا ہے. جس وقت مرضی لاکھوں کروڑوں دنیا اور یوٹیوب چینل دیکھنے والے، فیس بک دیکھنے والے، انسٹاگرام دیکھنے والے تمام لوگ اس چینل سے کمیونیکیشن سسٹم، VIP کمیونیکیشن سسٹم، ٹیلی ویژن کمیونیکیشن سسٹم کو لائف ٹائم میں جاری و ساری رکھتے ہیں، تاکہ دنیا کے ہر ممالک میں، ہر زبان کے، ہر قوم کے، اقوام کے لوگ اس کو دیکھ سکیں. اسی طرح عربی چینل جو ہم نے بنایا اسی ٹیلی ویژن پلیٹ فارم سروس اسٹوڈیو کے اندر، اس میں ہم نے عربک پروگرام کے متعلق ہم نے جو اسلامک ایجوکیشن، اسلامک ہولی قرآن، سائنس اینڈ نیو ماڈرن جنریشن ایجوکیشن رکھی ہیں، وہ ایک ٹاپک عربی کے اندر ہی وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے، تاکہ اس میں ہمارے عرب ممالک میں یا عربین لوگ جو ہمارے برادرہڈ ہیں وہ اس کو سمجھیں اور فالو کریں اور ہمیں بھی گائیڈنس ہیلپ کریں، سپورٹ کریں. اسی طرح انگلش چینل جو ہیں وہ انگلش کے لیے رکھے گئے تاکہ انگلش ممالک میں جو ہمارے لاکھوں کروڑوں دنیا ایشین پاکستانی جو انگلش جانتے ہیں، وہ اس سے ہیلپ لائن اور گائیڈ لائن اور سپورٹ اور ہیلپ حاصل کریں اور ہمیں بھی ہیلپ، سپورٹ اور گائیڈ کریں، تاکہ ہم یہ دنیا جو چل رہی ہے 21ویں صدی، نیو ماڈرن جنریشن آف دی گریٹسٹ سائنس اینڈ سائنسٹسٹ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر دنیا کے اندر بہت بڑا انقلاب برپا جاری و ساری ہے. 21ویں صدی کے بعد جو 22ویں صدی ہے، اس کے اندر اس کا کافی رزلٹ سامنے آ رہا ہے اور آ جائے گا، کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل کمپیوٹر سائنسسٹ اینڈ نیو ماڈرن جنریشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر فیوچر کا، یعنی کہ آنے والے وقتوں کا، حالات کا، ملکوں کا، جنریشن کا جو دنیا میں ہو رہا ہے، وہ 100، 200، 500 سال، اگلے 500 سال کا حالات اور وہ فیوچر اور کمیونیکیشن اور تمام جو نیو ماڈرن ایجادات ہیں، ان کا علم، نالج پہلے ہی وہ دے رہا ہے. یہ ہے نئی جدید 21ویں صدی کی انقلاب برپا کرنے والی دنیا کی گریٹ سائنس اور سائنسٹسٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی، جس کے اندر جو بچے اس کو دھیان سے، غور و فکر سے کمپیوٹرائز سسٹم کو، کمیونیکیشن کو، اور جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے اور جو کمپیوٹرائز جنرل سائنس اور ایجوکیشن اور سائنسٹسٹ ایجوکیشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی فیلڈ ہے، اس کو اپنا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں ہم سب کے ساتھ اپنے ملک و قوم کے اندر، بیرون ممالک میں، پوری دنیا میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ کمپیوٹر کی تعلیم دینا، کمپیوٹر ایجوکیشن اور جنرل سائنس کمپیوٹر ایجوکیشن، ٹیکنالوجی ایجوکیشن، یہ سائنس کے سینکڑوں فیلڈ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہے دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو، اس کو ایک انکریڈیبل اور امیزنگ
یہ چیز ہے کہ ہر جگہ کمپیوٹرائز سسٹم، نیو سائنسٹسٹ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور اب اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمیں نیو جنریشن بچوں کو مستقبل بنانے کے لیے یہ تعلیمات دینا ضروری ہے، تاکہ آئندہ ادوار میں یہ بچے کسی کی قسم کا، چیزوں کا، کسی ٹیکنالوجی کا، کسی تعلیم کے محتاج نہ ہو سکیں۔ تو یہ 21ویں صدی کی بہت بڑی ایجاد ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک سوال کیا تھا، آئینہ ہے، انگلش میں اس کو مرر بولتے ہیں، عربی میں مرآ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو گلاس ہے، آئینہ ہے، یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں، گھروں میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کس نے ایجاد کیا، اس کی کیا ہسٹری، اسٹوری ہے، اس کا علم کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ بہت پرانی، ہزاروں کروڑوں سال پرانی ہسٹری ہے آئینے کے جو ایجاد ہوا تھا، اور یہ بہت انکریڈیبل امیزنگ ایجاد ہے دنیا کی۔ یعنی پرانے ہزاروں سال، ہزاروں صدیاں پہلے جو گزری ہیں اوقات، وقت، اس کے اندر چیزیں جو دنیا میں ہمارے آباء و اجداد نے، انسانوں نے جو بنائی، پیدا کی، وہ آج کل بھی لوگوں کے لیے بہت ہی امیزنگ اور انکریڈیبل تھنگ ہے، بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم لوگوں کی آج کل کی دنیا کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عجائب و غرائب، محجوب اور عجوبے، پرانی جو ایجادات، یہ دنیا میں عمارتیں یا چیزیں یا ٹیکنالوجی یا سائنس بنی، وہ آج کل کے 21ویں جدید ترین دنیا کے دور کے اندر بھی عجوبہ مانا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے انکریڈیبل اور امیزنگ تھنگ۔ جیسے دنیا کے اندر 7 عجوبے مشہور ہیں، اسی طرح 20 عجوبے دنیا کی ملکوں میں موجود ہیں، ایشیا، برصغیر، یورپ میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، عرب کنٹری جو پرانی تاریخی اعتبار سے بہت پرانی کنٹریز ہیں، مصر ہے، ایجپشن ہے، عراق ہے، اور یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پر اس قسم کے 20 عجوبے موجود ہیں۔ عجوبے کا مطلب انکریڈیبل پلیس، امیزنگ پلیس، وہاں کی ہسٹری اور جو اسٹوری ہے وہ بہت انکریڈیبل، امیزنگ ہوتی ہے، جس کو انسان کی عقل اور شعور اور دماغ تسلیم نہیں کرتا۔ اس کو کہا جاتا ہے انکریڈیبل اور امیزنگ۔ وہ دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر شش و پنج میں ہو جاتا ہے اور بہت حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی دنیا کا کمال فن، کمال عجوبہ، اعجاز خداوند قدوس اور دنیا کے اللہ تعالیٰ کے کرشمات اور معجزات کہتے ہیں۔ جس طرح اسلام کے اندر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلامک ہسٹری کے اندر عجوبات اور کرشمات، اعجازات خداوند قدوس، کرشمات اور معجزات پائے جاتے ہیں، جس کی نسبت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور زندگی سے ہے۔ آپ کے کم سے کم زندگی کے اندر 10,000 معجزات، کرشمات موجود ہیں تواریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر۔ کچھ معجزات کا ذکر قرآن پاک ہولی بک کے اندر ذکر ہے۔ اسی طرح پچھلی کتابوں میں بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی اور پیدائش اور آپ کی زندگی کا آنا، دنیا میں تشریف لانا، آخری نبی بننا، یہ بھی دنیا کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ اور کرشمہ، رحمت ہے دنیا کے لیے۔ اس طرح 1,24,000 جو پیغمبران خدا اللہ کے دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی اور ذات کے ساتھ بہت سے عجوبے اور کرشمات اور اعجاز خداوند قدوس، جو عجوبے اور جو کرشمات اور معجزے ہیں، وہ دنیا کی تاریخ اور ہسٹری کے ساتھ ساتھ ان 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ سینکڑوں عجوبے، جو کہ کروڑوں عجوبے بن جاتے ہیں اگر ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے، سمجھیں۔ یہ چیزیں دنیا میں چلی آ رہی، چلتی جا رہی ہیں۔ جس طرح جیسے آپ کو میں نے بتایا، یہ سائنس ہے، آج سے کچھ عرصے، یعنی کہ کچھ صدیاں پہلے سائنس کا وجود نہیں تھا، لیکن سائنس کا علم موجود تھا۔ اس کا ثبوت میں آپ کو یوں دے رہا ہوں کہ آپ کو کتابیں کھولنے کی، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لوگوں سے مشورہ کرنے کی، نہ ٹوکا ٹوکائی کرنے کی، نہ چغلی کرنے کی، کہ آپ سمجھیں کہ میں آپ سے کوئی لوز ٹاکنگ کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، یا آپ لوگوں کے لیے میں ہی ہوں دنیا جہاں کا فلاسفر، سائنسدان یا پروفیسر، کہ جو میں ہی بتا رہا ہوں۔ آپ کو امیزنگ، انکریڈیبل ٹاک اور بات، عجیب و غریب بات بتائی جائے گی، تاکہ آپ تسلیم کریں گے کہ واقعی یہ دنیا کی عجیب و غریب اور حقیقت پسند اور سچی بات ہے۔ ساتھ اس کی سچائی کی آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں، میں بھی تصدیق کروں گا، آپ بھی تصدیق کریں گے۔ اس کو بولتے ہیں انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ۔ تو اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ سائنس ہے۔ آج سائنس میں دنیا کا سب سے عجوبہ اور انقلاب برپا جو کمپیوٹر سسٹم
سائنس ٹیکنالوجی کے اندر جو کمپیوٹر سسٹم ہے، انٹرنیٹ سسٹم ہے، اور یہ انٹرنیٹ کے جو چینلز ہیں، لاکھوں سینکڑوں ایپس ہیں، یہ آج کل کے وقت کا 21ویں صدی کا 22ویں صدی کا عجوبہ اور انکریڈیبل امیزنگ یہ ایک ترقی یافتہ یعنی کہ ماحول کی ایجاد ہے۔ ضروری بات ہے اس کو سائنسدانوں نے، انسانوں نے ہی بنایا، کوئی آسمان سے تو کوئی فرشتے نہیں آئے بنا کر گئے ہوں، انسان ہی بنا رہا ہے، آگے انسان ہی ترقی کر رہا ہے، انسان ہی چلا رہا ہے، انسان کی ضرورت کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ چیزیں آئی ہیں۔ اس سے پہلے جیسے آج کمپیوٹر بتا رہا ہے 500 سال یا 1000 سال پہلے کا کیا واقعات ہوں گے، اور 1000 سال پہلے کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں ہوا، یہ 2000 سال 2500 سال 5-10 ہزار سال کی چیزوں کا ایک انکریڈیبل امیزنگ طریقے سے اظہار اور جو سرچ اور جو چیز بتائی جا رہی ہے، اس کو دنیا کے سامنے رکھ کر کمپیوٹر نے اپنا نام، اور اس سائنسدانوں نے، سائنسٹسٹ نے اپنا نام پیدا کیا۔ اب جیسے ہزاروں کروڑوں سال پہلے ہزاروں بادشاہتیں دنیا کے اندر، شہزادے شہزادیاں، امیر ترین ماحول کے ممالک میں بڑے بڑے شہر آباد تھے، ہزاروں بادشاہتیں آئیں، سینکڑوں بادشاہتیں آئیں۔ ان وقتوں میں علم نجوم ایک ایسا علم ہے جو بہت ہی ویری ویری انکریڈیبل اور موسٹلی امیزنگ، ٹو موسٹ امیزنگ اینڈ انکریڈیبل نالج آف دی اسٹار نالج، اسٹارز نالج، ان انگلش میں کہیں گے اسٹار نالج، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں کہیں گے علوم نجوم۔ یہ دنیا کا واحد ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی علوم نہیں کر سکتا ماں سوائے ہولی بکس، قرآن پاک، بائبل وغیرہ، جو اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے کتابیں اور وحی کے ذریعے جو مقدس کتابیں انبیاء پر نازل فرمائیں، انہی میں سے علم نجوم بھی ایک علم نکلا۔ پھر ایک علم ہے حلم کا علم، حلم، حلوم، حلمہ، یہ 4 علوم ہیں جو حلم سے نکلے، حلم سے نکلے، ہے لام اور میم، حلم سے۔ پھر علم نجوم ہو گیا سب سے بڑا، پھر حلم ہو گیا، پھر علم وحی ہے۔ علم وحی اور حلم زیادہ تر 100% بلکہ 1000% زیادہ تر انبیاء علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اور بہت برگزیدہ اولیاء اللہ کو یہ علم ہوتا ہے۔ اسی طرح علم نجوم یہ انبیاء کو بھی ہوتا ہے، اولیاء کو بھی ہوتا ہے، اور جو دنیا کے علوم کے ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں، جس طرح سائنسدان، سائنسٹسٹ کہا جاتا ہے، وہ علم نجوم اور حلم وغیرہ کے متعلق جان سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، جنہوں نے MA PhD کر لی وہ ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ 10 ڈگریاں PhD کی، 10 MA کی، دنیا کے سارے ممالک سے تعلیم حاصل کر لیں، آپ وہی حلم، حلمہ، علوم نجوم والعلوم قمر والشمس، علوم شمسین، علوم قمرین، علوم نجومین، ان کا علم آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ چھپا ہوا راز خداوند قدوس کا الہامی اور قرآنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں جو انبیاء کے ذریعے پھیلایا گیا، تاکہ میرے انبیاء دنیا میں کامیاب ہوں، کامران ہوں، اور دنیا میں بھی ان کو خوشی اور رحمت اور عیدیں ملیں، اور آخرت میں بھی ان کا جہان عیدوں کی طرح خوشحال اور دائماً ابداً خالدون میں رہیں گے۔ تو جو ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی عمر کے بہت زیادہ حصے کو صرف کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ان کتابوں کی درس و تدریس، افہام و تفہیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سینکڑوں سال گزارنے پڑتے ہیں۔ تو اس وقت صرف جو نئی ایجاد ہے، سائنسٹسٹ علوم اور نیو کمپیوٹر، نیو ماڈرن جنریشن سائنس ٹیکنالوجی، یہ ایک ماڈرن مضمون ہے، اس نے دنیا میں جو انقلاب پیدا کیا ہے، لیکن وہ انقلاب پرانے ہزاروں سال پرانے علم نجوم، علم علوم، علم حلم، علم روحانیات، علم قرآن، علم لوح محفوظ، و علم قمرین و شمسین و نجومین، یہ علم سائنس ابھی تک حاصل نہیں کر سکی۔ پوری دنیا کے سائنسدان ٹل کا زور لگا لیں، اپنے سینکڑوں سال زندگی اس میں ریسرچ کریں، وہ اس کے اوپر الف بے نہیں جانتے، ABCD نہیں جانتے۔ یہ صرف عربی جاننے والا
اور پرانی کتابوں کا ماہر علوم کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، جو مذہبی کتابوں کا ماہر مفسر مترجم ماہر ہے، وہ جان سکتا ہے، وہی جانتا ہے۔ اور یہ وراثت میں بھی ملتا ہے۔ خاندانوں کے اندر جو جن کے بزرگ آبا و اجداد بہت بڑے اولیاء اللہ، بزرگ عالم دین، مفسر تھے، جو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، صحابہ رسول کی اولاد میں سے، اہل بیت کی اولاد میں سے، یہ صرف علم و علوم سارے جو ہیں انہی کے پاس جا سکتے ہیں جو اس کے ماہر یا زندگی میں حاصل کرتے رہے۔ یہی چیز ثابت میں نے آپ کو کرنی تھی کہ علم نجوم ہی صرف ایک لے لیں۔ آج تک سائنسدان دنیا کے علم نجوم کو حاصل کرتے کرتے صرف سائنسدان بن گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ اور انکریڈیبل معجزہ اور عجوبہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف علم نجوم کو حاصل کرتے کرتے وہ سائنسدان بن گئے ہیں۔ آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں اسپیس کے اوپر اپنے اسٹیشن بنا لیے ہیں، سیٹلائٹ اسٹیشن بنا لیے ہیں، کمیونیکیشن اسٹیشن بنا، جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں کمیونیکیشن کو۔ اسی طرح جو پھر وہ اسپیس کے اوپر چاند کے اوپر سرزمین کے اوپر عبور کر لیے، پورا چاند کی سیر کر لی، وہاں اپنا جھنڈے گاڑ رہے ہیں جو لوگ امریکہ، لندن، چائنا کے یا روس کے جو لوگ گئے تھے۔ اس کے باوجود آگے وہ مریخ پر اور نیپچون پر جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہاں ان کو کچھ انکشافات میسر ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں ان کی سرچ ہے یا وہ جا چکے ہیں، لیکن اس کا فائنل رزلٹ نہیں ہے سائنسدانوں کا موجودہ دور کے اندر اس 21ویں 20ویں صدی میں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے وہ جا چکے ہوں گے، لیکن اس کو ابھی سیگا راز میں رکھا ہوا ہے، اس کا رزلٹ آؤٹ نہیں کیا انہوں نے۔ وہ کیا کہ کچھ سیاروں پر پانی مل گیا ہے، جیسے سمندر ہے، نہریں ہیں، دریا ہے۔ لازمی بات ہے جس سیارے پر پانی ہوگا وہاں سبزہ بھی ہوگا، کھیت کھلیان بھی ہوں گے، ہوائیں بھی ہوں گی، بارشیں بھی ہوں گی، وہاں جاندار بھی ہوں گے، کئی قسم کے ہزاروں قسم کے بری بحری وہ ہوائی جانور پرندے ہوں گے، مخلوق خدا بھی ہوگی۔ یہ بات کا انکشاف دنیا کے اندر یہ سائنس اور سائنسدانوں نے اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے بہت بڑا ایک کارنامہ کیا ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ صرف علم نجوم کو حاصل کرتے کرتے ابھی تک علم نجوم حاصل نہیں کیا۔ علم نجوم کی حقیقت اور ان کی کہانی اور اسٹوری سے واقف ضرور ہو گئے ہیں۔ کائنات یعنی یونیورسل کے اندر کیا کچھ ہے، یہ سیارہ 12 سیارے ہیں یا سینکڑوں سیارے ہیں۔ اسی طرح جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے 7 زمینیں ہیں، 7 زمینیں ہیں کہ 1400 زمینیں ہیں۔ اس طرح ستارے ہیں وہ ان گنت ہیں، اربوں کھربوں۔ آپ اس کا گنتی کا کوئی کمپیوٹر اور کوئی سائنس ایجاد نہیں ہوئی کہ جو ستاروں کی گنتی کر سکے، جو کائنات کی مخلوق کی گنتی کر سکے۔ وہ اندازہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 21ویں صدی کے بعد کمپیوٹر سائنس اور سائنسٹسٹ جو ایجوکیشن فیلڈ ہے بہت ترقی کر جائے گی۔ اس زمانے کے اندر اور اس کے آنے والے زمانہ وہ ابھی ہی ہمارا یہ کمپیوٹر اور ہماری ٹیکنالوجی، انٹرنیشنل ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں دکھا رہی ہے۔ جو لوگ اس کو اندر سیریس ڈاکٹر پی ایچ ڈی کمیونیکیشن اور کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں وہ تو اس کو فالو کر لیں گے، سمجھ لیں گے، لیکن باقی پچھلی اگلی جو پرانی دینی علمی اور سائنس جو ہے اس کو ابھی وہ اس تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ اگلی یہ نئی ایجادات کو ضرور قابو کر لیں گے، جس طرح سیٹلائٹ پوری دنیا کی کمیونیکیشن اور تمام سولر سسٹم کو اور سیٹلائٹ ڈویژن کو کنٹرول کر رہی ہے۔ تو جس ممالک کے پاس یہ ہیوی ڈیوٹی سیٹلائٹ کمیونیکیشن ایکوپمنٹ ہیں یا ان کے کنٹرولر ہیں، اسٹیشن بنے ہوئے ہیں جن کا لنک اور رابطہ کنٹیکٹ اسپیس سیٹلائٹ اسٹیشن سے ہے، وہ تو کامیاب ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے یا جنہوں نے ابھی یہ ٹیکنالوجی خریدی نہیں یا جانتے ہی نہیں ہیں، وہ ممالک بہت زیادہ کمزور اور غریب ممالک ہیں۔ لیکن یہ اتنی پاپولر اور ترقی یافتہ تھیوری اور ٹیکنیکل اور ایکوپمنٹ سولر سسٹم اور جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن انٹرنیٹ سے کہ میرے خیال ہے دنیا کے 300 کے 400 ممالک جو غریب ترین ممالک جن کا نام بھی نقشے میں نہیں ہے، پورے ملکوں میں پہنچ چکے ہیں اور چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں آگے۔ اسی طرح ہر ملک کے کم سے کم سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ چلا رہے ہیں۔ ہر ملک کو گنتی کریں تو اربوں دنیا یہ کمیونیکیشن، یوٹیوب، انٹرنیشنل گلوبل وائس چینل، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور جو لاکھوں ایپ ہیں بنی ہوئی جن کے ذریعے کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کو چلا رہے ہیں، اپنے پروگرام اور فیلڈ اور ٹیکنالوجی سائنس اور کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی اور جو سینکڑوں فیلڈز بنی ہوئی کمپیوٹر کی وہ چلا رہے ہیں۔ یہ بہت وائڈ فیلڈ ہے۔
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر صرف کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بات کرنا شروع کر دیں گے، ہم سے باقی باتیں نہیں ہو سکیں گی، نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ صرف کمپیوٹر اور سائنس اور سائنسٹسٹ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کو ہم صرف بیان کرتے رہیں۔ ہم آپ کو ہر بیان میں، ہر اپنے انٹرنیشنل یونیورسل وی آئی پی ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو کے اندر آپ کو جو ٹاپک چنیں گے اس ٹاپک کے اندر کمپیوٹر کی فیلڈ بھی لائیں گے، کیونکہ کمپیوٹر میں نے بتایا ہر فیلڈ کے اندر دخل اندازی کرتا ہے اور اس کا تعلق ہے، یہ گائیڈ کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے ہر فیلڈ کی۔ اسی طرح اسلام سائنس ہولی بک ہولی بائبل ہسٹری آف دی گریٹ ہولی میسنجر آف پرافٹ اینڈ دی گریٹ ہولی گاڈ آف دی گریٹسٹ گاڈ ایجوکیشن ہولی بکس اینڈ دی سائنسز ایجوکیشن، جنرل سائنسز ایجوکیشن، کمپیوٹر سائنسز ایجوکیشن۔ دنیا کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے، یہ کمپیوٹر اس سیاست کے متعلق بھی بہت بڑی فیلڈ رکھتا ہے، انٹرنیشنل گلوبل وائز کمپیوٹرائز پولیٹیکل ٹیکنیکل ٹیکنالوجی۔ اور اسی طرح فزکس، بایو میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، میتھمیٹک میں، جنرل سائنس میں، ایجوکیشن میں، جغرافیہ میں، جنرل ایجوکیشن میں، اور یہ جو بایولوجی، باٹنی، فزکس یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر اس نے ہزاروں فیلڈ کمپیوٹر نے ریسرچ کر کے آؤٹ کر دی ہیں، اور اس کے اندر بچے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پروفیسر، ماسٹرز وہ اس فیلڈ کے اندر پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور وہ دنیا کی بہت زیادہ ترقی کی فیلڈ کو عبور حاصل کر کے دنیا کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور اپنی اپنی فیلڈ میں ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد بھی کی، کتابیں لکھی، ریسرچ کی۔ جب وہ بتائیں گے، سمجھائیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ جس ڈپارٹمنٹ کا کوئی پروفیسر، کوئی باٹنی کا ہے، کوئی بایولوجی کا ہے، کوئی سائنس کا ہے، میتھمیٹک کا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا یہ 5-6 مضمون جو بچے میٹرک میں اور ایف اے میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں سے مضمون چن کر وہ ماسٹری کرتے ہیں، پھر ایم فل وغیرہ، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں ایک مضمون پر۔ جیسے ایک ڈاکٹر دانت کا ہے تو وہ دانتوں کا علاج ہی کر سکتا ہے، اگر اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹریٹ نہیں کیا تو وہ اسپیشل ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جنرل ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ کوئی اسکن کا ڈاکٹر ہے، کوئی فزیشین ڈاکٹر ہے، کوئی بیماریوں کا نزلہ زکام کھانسی کا ڈاکٹر ہے، جب تک وہ اس میں اسپیشلسٹ نہیں بنے گا وہ مکمل فزیشین ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کسی بھی انسانی فیلڈ کے اندر آپ جائیں تو کمپیوٹرائز سسٹم کے حساب سے لاکھوں فیلڈ انسانی جسم کی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں، جو کمپیوٹر نے رزلٹ کے ساتھ وہ دنیا کو پیش کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک ڈاکٹر مکمل ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے سابقہ کئی میسیجز میں بتایا، ایک ڈاکٹر مکمل ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، وہ کیونکہ اس کی ایک فیلڈ ہے۔ اگر وہ بالوں کا ڈاکٹر ہے، اگر وہ فزکس کا ڈاکٹر ہے، اپنا فزیشین ڈاکٹر ہے، فزیکل فٹنس کا ڈاکٹر ہے، جیسے آدمی لوز ہوتا ہے فزیکل فٹنس کے اندر، عورتیں اور مرد، سیکس کا ڈاکٹر ہے، وہ سیکس ہی جان سکتا ہے، وہ سیکس سے متعلق بتا سکتا ہے۔ جن بچیوں کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس کے اندر جو اس فیلڈ کے اندر جو اسپیشلسٹ ہوگا ڈاکٹر، چاہے وہ فارنر ہو چاہے پاکستانی ہو، وہی علاج کر سکتا ہے۔ اسی طرح آنکھ کا ڈاکٹر وہ آئز چیک کر سکتا ہے، آئز کے علاوہ اس کو دنیا کا اور کوئی کام نہیں آتا، چاہے وہ کتنا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، لیکن اس کی فیلڈ ایک ہوتی ہے۔ اس طرح ہزاروں فیلڈ، سینکڑوں فیلڈ کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ کر کے پھر وہ کسی اپنی فیلڈ اسٹیشن پلیٹ فارم کے اوپر اپنا جنکشن اور اپنا کلینک یا اپنا پرائیویٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس فیلڈ کے متعلق اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ ہمارے پہلے وقتوں میں عام تعلیم تھی، میٹرک کر کے میڈیسن کا کورس کر لیا، میڈیکل کا کورس کر لیا، ان کو پتہ لگ گیا جی یہ دوائیاں، یہ میڈیسن سر درد کی، آنکھوں کی ہیں، پیٹ کی ہیں، یہ انجیکشن درد کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے۔ تو یہ معلومات ان کو میڈیکل سٹور کے میڈیسن کورسز میں مل جاتی ہیں تاکہ وہ میڈیکل سٹور کو اچھے طریقے سے چلائے۔ ہم لوگوں میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو میڈیسن صرف کورسز کیے ہوئے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو MBBS ڈاکٹر کے مقابلے میں وہ میڈیکل کے اوپر ہی اور پرائیویٹ کلینک بنا کر دوائیاں بیچتے ہیں، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں ہزاروں سال لاکھوں سال پرانی مسئلہ مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان۔ یعنی پہلے وقتوں میں بھی یہ حالات تھے کہ کیونکہ دنیا کے اندر جو پرانی ہسٹری، جیسے علم نجوم کے ماہر اس وقت کے گریٹ سائنسدان کہلاتے تھے،
بہت بڑے اسکالر اور پروفیسر مفکر کہلاتے تھے. اسی طرح اس دور میں جو حکیم ہوتا تھا وہ دنیا کا مانا تانا ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان کہلاتا تھا. آج کل تو حکیم کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ حکیم حکمت جو ہے وہ نہ پڑھا ہے، نہ یونیورسٹیوں سے پڑھا، نہ ہی حکمت کی کوئی یونیورسٹیاں دنیا میں ہیں موجود ہیں. یورپ میں تو بالکل نہیں ہے. پاکستان انڈیا میں شاید ہوں، جیسے ہمارے پاکستان میں ایک ہمدرد دواخانہ، ہمدرد یونیورسٹی بھی ہے. انڈیا میں بھی اسی طرح کچھ یونیورسٹیز ہیں، کیونکہ اس دور میں یہ غریبوں کا علاقہ ایشیا تھا، بادشاہتیں تھیں یہاں پر. تو حکمت پرانے وقتوں کی سائنس کا ایک بہت بڑا علوم تھا. تو وہ لوگ حکیم مکمل بن کر پھر اس حکمت خانے میں اس جامعہ حکمت کے اندر 2 4 5 سال کام کرتے تھے. جب وہ پاس ہوئے تھے تو ان کو ان کے بزرگ جو حکمات ہے، بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے، پھر ان کو وہ آگے علاقوں میں خدمت کے لیے بھیجتے تھے. آج کل جیسے میں نے آپ کو بتایا، غربت کی وجہ ملکوں کے اندر دشواری اور بیچاری، بے روزگاری اور جو غلط حالات پیدا ہوتے ہیں. تو کیا کریں؟ اب ڈاکٹروں کے حالات ایسے ہیں کہ ڈاکٹر پیشنٹ کو دیکھتے نہیں، ویلکم نہیں کرتے. نوکریاں حاصل کر کے پورے ملک کے ہسپتال میں وہ صرف اپنا چائے پانی پینے، حقہ پینے، بحث کرنے، مباحثہ کرنے، مریضوں کو جو ہاسپٹل میں آتے ہیں ان کو جھاڑنے بھگانے کے لیے آتے ہیں اور اپنا کارڈ تھما دیتے ہیں، ہمارا وہ کلینک ہے، ہمارا وہ کلینک ہے، وہاں کے علاج کرائیں. وہاں ان کی چمڑی اور دمڑی کھینچ کر ان کی کھالیں اتاری جاتی ہیں. وہاں بھی وہ علاج نہیں کرتے، کیونکہ ڈگریاں تو پاکستان میں انڈیا کی وراثت ہے کہ یہاں تو مول کوڑیوں کے بھاؤ مل جاتی ہیں. لاکھوں روپے کی آپ دنیا کی پی ایچ ڈی کی، ڈبل ایم اے کی اور ایم بی بی ایس کی ڈگری لے سکتے ہیں. چائنا سے مل جاتی ہیں، اب امریکہ لندن سے خرید سکتے ہیں، دنیا کے کسی ملک سے ڈگریاں خرید سکتے ہیں. لیکن کیا فائدہ؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، ایسی نام نمود اور عزت افزائی اور باتوں سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب کہ آپ نے جو ڈپارٹمنٹ، جو ادارہ سنبھالنا ہے اس کی آپ کو عرب بے نہ پتہ ہو، صرف لوگوں کو ڈاکو اور چور بن کر، منافق بن کر لوٹنا ہے. تو یہ ایسی سیاست سے بہتر ہے کوئی پڑھ لیں، کوئی لکھ لیں، کوئی اپنا مستقبل بنا لیں، اپنے خاندان کا، بچوں کا مستقبل بنا لیں. تو یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں نہ حکومت کے قابو میں آتے ہیں، نہ کسی کے قابو میں آتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، خاندانی در خاندانی ڈاکٹر بنے آتے ہیں. ان میں سے 1000 میں سے شاید کم و بیش کو 10 20 ایسے ڈاکٹر ہوں گے پورے ملک کے اندر جو انسانیت کی ہمدردی، انسانی فلاح و بقا، انسانی محبت، اخوت اور انسانی ہمدردی کے لیے مسیحائی کرتے ہیں، مدد تعاون کرتے ہیں اور علاج کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی آ جائے اس کا علاج صحیح کرتے ہیں. ان کو لوچ لفنگ دمڑی دولت لوٹنے کی لالچ نہیں ہوتی. ان کی مختصر سی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے جو روپوں میں یا سینکڑوں روپے کے اندر کچھ 100 200 روپے ہوگی. تو وہ مریض جب بھی جاتا ہے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں سے شفا پا لوں گا. باقی جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ڈاکٹر جو ہیں اگر تو پڑھے لکھے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ڈرے خدا خوفی کریں، کسی کی چوری نہ کریں، ڈاکہ نہ ماریں، دشمنیاں نہ پھیلائیں. یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر ملک سارا صحت مند ہو سکتا ہے. اسی طرح تعلیمی یونیورسٹیوں کے اندر جو بڑے بڑے چانسلر، ڈاکٹر اور جو کنٹرولر بیٹھے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، منسٹریز، ان کے اندر اگر دیانتدار لوگ ملک اور قوم اور انسانی ہمدردی کی خدمت کرنے والے آ جائیں تو تعلیم یافتہ ماحول اور دنیا کے اندر تمام یونیورسٹی، کالجز، مدارس اور بچے پڑھ لکھ کر دنیا کو ترقی دے سکتے ہیں، ملک کو ترقی پسند کر سکتے ہیں. تو یہ سب کے اوپر لاگو آتا ہے، کوئی کسی مسلک مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ملک و قوم کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں، یہی آپ کی نوکری، ملازمت اور نیکی اور دین مذہب، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیک روزی، حلال روزی عین عبادت ہے. اور ہمارے پاکستانی نوٹوں پر بھی لکھا ہوا ہے. ہم لوگ اس کو حلال روزی کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اپنا ملک و قوم کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، نہ اپنے گھر بار بچوں کے لیے کرتے ہیں. اپنے آپ پر بھی جو صرف کرتے ہیں وہ بھی اس کا بیجا استعمال ہے، یا تو ہے ہی نہیں ہے یا بیجا استعمال ہے. اپنے مستقبل کو، ماضی کو، پریزنٹ کو دیکھ کر، سامنے رکھ کر اپنے ماحول کو کوئی جانچتے نہیں، کوئی پرکھتے نہیں، کوئی پڑھتے نہیں ہیں. جیسے بزرگوں کا قول ہے کہ اپنی باتوں کو پہلے اپنے علم میں، دماغ میں، اپنے سوچ میں اس کو تولو کہ آیا میں جو کہنا چاہتا ہوں یا کہہ رہا ہوں یہ غلط تو نہیں، اس سے کسی کی دل آزاری تو نہ ہو، کسی کو تکلیف تو نہ ہو. تو وہ ان چیزوں سے بچے.
یعنی یہ ادب احترام طریقہ بتایا گیا. اب یہ جنرل ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر ہمارے جتنے کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرل ایجوکیشن جنرل سائنس کے ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح ڈگریاں بھاگ دوڑ کے چنے بیچ کر, کہتے ہیں نا پنجاب, چنے بیچ کے ایم اے کیتا ہے, چنے بیچتا رہا سی اتنے ریڑیاں لا کے پی ایچ ڈی کیتا ہے. اس کا مطلب کیا آپ کو معلوم ہے اس مثال کا؟ اس مثال کا یہ مطلب ہے کہ یونیورسٹی کے باہر یہ یونیورسٹی میں کنٹینوں میں کام کر کر کے اپنے پیسے پورے کر کے انہوں نے تعلیم کے شعبے اختیار کیے, اور ماسٹر اور پروفیسروں کو اسکالرس کو پیسے کھلا کر رشوت دے کر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے نام پرچے پاس کروا کر ڈگریاں لے لیں. انہیں اس کو بولتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو اپنے کتاب اور اپنے سبجیکٹ سے کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو یہی کہنا چنے بیچ کے تو ایم اے ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی کیتا ہے, چاہے وہ کسی مضمون کا پی ایچ ڈی ڈبل ایم اے ہو. اسی طرح علماء کو بھی لوگ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ یا سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ علماء یا دین مذہب کے اسکالر ڈاکٹر جو ہیں جو بات کر رہے ہیں ان کے اندر بات کرنے کا سلیقہ, ادب, احترام, خلوص, محبت خدا رسول سے, دین سے, ملک و قوم سے نہیں ہے, تو وہ ان کو جاہل کہہ دیتے ہیں یا ان کو گالیاں دے دیتے ہیں یا ان کو کرپٹ کہتے ہیں. جس طرح ہمارے قومی اداروں میں بار بار حکومت کہہ رہی ہے کہ کرپشن ختم کرنی, کرپشن ختم کرنی ہے. اب جب کرپشن کرنے والے ہی خود کرپٹ ہوں تو کرپشن ختم نہیں ہوگی, اس کا مطلب وہ کرپشن پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جنرل ایک بات ہے. کہیں بیماری نہیں ہے, اگر وہ بیماری نہیں ہے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی احتیاط کرو احتیاط کرو احتیاط کرو. اس کا مطلب ہے دنیا کو جان بوجھ کر ڈرا رہے ہیں. وہاں بیماریاں نہیں, وبا نہیں ہے, وہ وبا پھیلا کر مارنا چاہتے ہیں, کچھ لوٹنا چاہتے ہیں ملک و قوم کا, عوام کا. وبا, امراض, بیماری فوراً ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے, ماحول علاقے کے ہر آب و ہوا موسم کے حساب سے پتہ لگ جاتا ہے. اب جن علاقوں میں بارش ہوتی ہے 12 مہینے, ان علاقوں کا جغرافیائی ٹائٹل اور نقشوں کے اوپر ترتیب ہے. اب کمپیوٹرائز سسٹم سے جو جدید سائنس اور سائنسٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے وہ کافی سال آگے نکل گئی ہے. یعنی جغرافیہ فیلڈ کو اگر ہم جغرافیہ ایجوکیشن کو کھولیں تو وہ آپ کو موسم کا حال بتاتی ہے. پہلے موسم کا حال عام طریقے سے پتہ کیا جاتا تھا, اب موسم کا حال کمپیوٹرائز سسٹم سے حاصل کیا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے, میں 20 سال سعودیہ میں رہا, وہاں عربین کنٹری میں چاند دیکھنے کا رواج بالکل نہیں ہے. تمام عرب کنٹریز کے اندر, عرب خطہ عرب کے اندر ان کو پتہ ہے کہ 30 دن کا مہینہ ہے, 28 دن کا مہینہ ہے, 29 دن کا مہینہ ہے, اور چاند کب نظر آتا ہے. ان لوگوں نے اپنے کیلنڈر پیٹنٹ مستقل اور پرمننٹ بنا کر 1 سال کے چھاپ کر دنیا میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہم لوگ صرف انگلش تاریخ کی ڈیٹ کی جو کیلنڈر ہے ان کو چھاپ دیتے ہیں بلا خوف, چاہے وہ دن آگے پیچھے ہو یا نہ ہو, ہم اس پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں کہ انگلش کیلنڈر ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ایشیا کے اندر چاند دیکھنے کے معاملے میں کوئی اسکالر, کوئی ڈاکٹر, کوئی سائنسدان مکمل طور پر کامیاب نہیں ہے. آپ کے سامنے رزلٹ ہے, آپ کے سامنے یہ بات ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے کمپیوٹرائز سسٹم کو استعمال کرنا سیکھا ہی نہیں کہ کمپیوٹر کے اندر ہم کس طرح جغرافیہ کو یا جغرافیائی فیلڈ کو پڑھیں گے, دیکھیں گے. اب اسی طرح جہاں 12 مہینے برف رہتی ہے اس کا مطلب وہاں سورج نہیں نکلتا, یہ تو جنرل بات ہے. اب آپ کو بتانے کی ضرورت پڑے گی وہ کون سا ملک ہے. جب ہم نقشہ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ یہ ملک ہے. جب آپ اس ملک کی سیر کرنے جائیں گے تب آپ کو یقین بھی آ جائے گا کہ واقعی یار عجیب بات ہے, یہ تو یہاں 12 مہینے سورج ہی نہیں نکلتا. کچھ ایسا خطہ ہے زمین کے اوپر جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے, 6 مہینے دن ہوتا ہے. یہ کتنی عجیب انکریڈیبل بات ہے, لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کے لیے یہ امیزنگ بات ہے. اس طرح جب ہم وہاں جائیں گے ان ممالک میں تو ہمیں پتہ لگے گا یہ 6 مہینے رات ہے. اسی طرح ہمارے جب ایک ملک ہے ہمارا, تو ہمارے چاروں صوبوں کے اندر چاروں صوبوں کی آب و ہوا موسم کا حالات مختلف ہوتے ہیں ایٹ دا ٹائم. مثلا اگر آج میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں, یہاں گرمی پڑ رہی ہے, کراچی میں تھوڑی ٹھنڈ ہے یعنی سندھ کے علاقے میں, بلوچستان میں اور ٹھنڈ ہے, اور ہمارے سرحدی علاقے میں جائیں گے مری, مالاکنڈ اور کشمیر کے علاقے میں, وہاں برف باری ہو رہی ہے. کتنا فرق ہے. خطہ ایک ہی چھوٹا سا ملک ہے, یہ کون سا امریکہ, رشیا یا عرب ممالک کی برابری کرنے والا ملک ہے. چھوٹا سا خطہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر کے اندر یہ ملک پاکستان واقع ہے.
لیکن کرۂ ارض زمین کے اوپر اس طرح بہت سے موسم ہیں. اب موسموں کا حال پتہ کرنے کا اور اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر، بار بار آپ کو بتاتا ہوں، ایسی فیلڈ ہے جس نے دنیا کی ہر فیلڈ کو ٹیکنالوجی کے اندر سمو کر اس کے آنسرنگ اور اس کی کوشچننگ اور اس کا فیوچرنگ اور اس کا پاسٹ اور پریزنٹ سب چیزوں کا حال بتاتی ہے. اب اس کو لازمی بات ہے کچھ سیکھے گا، سمجھے گا، تبھی حاصل کر سکتا ہے. اب کمپیوٹر پڑھے ہوئے ہمارے گھروں میں 10 کمپیوٹر پڑھے ہوں، 10 لیپ ٹاپ پڑھے ہوں، جب تک ہمیں وہ پتہ ہی نہیں تو ہم نے کیا کرنا، گیم ہی کھیلنا ہے جی. ٹھیک ہے نا، ٹیب چلا لیا، گیم کھیل لیا، مذاق کر لیا، کوئی سٹوری بنا لی اپنی، ہیلو ٹک ٹاک بنا لیا، بچوں سے مذاق کر لیا، گھر میں مذاق کر لیا، ویڈیو بنا لی چھوٹی موٹی، اور کیا گیم کھیل لیے یا کوئی ڈیزائن بنا لیے. اس سے زیادہ ترقی ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اب وہ ڈپارٹمنٹ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ تو ترقی کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوں، کالجز میں ہوں، جو اس اب ٹیم کو ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ میرے منہ سے نہ کلوائیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ، دنیا کا ہر ڈپارٹمنٹ جو آپ کا ابھی نہیں بھی بنا وہ ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ دنیا کا 21ویں 22ویں یہ صدی کے اندر انٹرنیشنل لیول پر ہر کنٹری کے اندر، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقوں میں، گھروں میں، ہر جگہ یہ جو سائنس اور سائنسٹسٹ نیو ماڈرن جنریشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، اس کا وہ محتاج ہے اور اس کے اندر وہ انوالو ہے. اگر نہیں استعمال کرے گا تو وہ پھر عام غربت اور عام زندگی گزارے گا، اور جیسے عام سمپل لائف ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ایشیائی یا دنیا کے ماحول میں درویش کہتے ہیں، درویش زندگی، وہ درویشانہ زندگی ہے، فقر و فاقہ اور غریبی کی. چاہے وہ مذہبی لائن کے اندر فقر و فاقہ درویش فقیر بن جائے، اگر وہ اس سائنس کے اندر سائنس کی ترقی کرنا چاہتا ہے وہ سائنسدان بن جائے گا، گریٹ فلاسفر بن جائے گا. تو مختصر کہنے کا ہے، محنت کرنا اور یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنا یہ ہم سب کے ہمارے فرائض میں شامل ہے. اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ علوم نجوم دنیا کا عجیب ترین علم ہے. ٹھیک ہے جی. اب تعجب اور امیزنگ اور انکریڈیبل بات یہ ہے کہ آج سے یہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کا علم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس کی گنتی بھی نہیں ہے کہ یہ 1,00,000 سال پرانا، 10,000 سال پرانا ہے، ہزاروں سال پرانا ہے. اب یہ سائنس جو ہے یہ ایک اس صدی کے اندر جو آیا ہے، یہ کا ہمارے سمجھنے کے اندر اور پڑھنے کے اندر، پڑھانے کے اندر، تعلیم حاصل کرنے کے اندر تمام وسائل کے ساتھ، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ملکوں کے اندر یونیورسٹی اور کالجز کے اندر یہ فیلڈ موجود ہیں. اب اس میں ترقی کرنا، پڑھانا اور محنت کرنا یہ ہم سب کا آپس کا سب کا یہ کام ہے، تاکہ اس میں ہم ڈیولپ کریں، ترقی کریں اور پڑھائیں اور پڑھیں اور ریسرچ کریں اور ایک دوسرا ماحول اچھا بنائیں، ہیومنٹی برادرہڈ کا ماحول بنائیں، انٹرنیشنل اور نیشنل ہیومنٹی برادرہڈ کا ماحول بن کر ایک دوسرے کے ہیلپنگ، سپورٹنگ اور گائیڈر، ایڈوائزر اور سب ہیلپ فل سپورٹر بن کر کام کریں. تو دنیا جہاں میں بڑی زبردست ترقی ہو سکتی ہے، اور ہمیں یہ کمپیوٹر بھی سکھا رہا ہے. دیکھیں حیران ہو، پہلے اساتذہ سمجھاتے تھے، اب ہمیں کمپیوٹر سمجھا رہا ہے، ہر تعلیم دے رہا ہے. پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے، انگریزی جاننا ضروری ہے، عربی جاننا ضروری ہے، اپنی مادری قومی زبان اردو جاننا ضروری ہے. تو ان چیزوں کو ہم مد نظر بالائے طاق رکھ کر سوچیں، سمجھیں، کوئی کام کریں تو وہ غیر مناسب اور یعنی کہ غلط بات ہوگی کہ پھر سمجھایا جائے. کہتے ہیں نا جی، پہلی بھی عقل ہے کہ نہیں ہے، وہ پہلی بھی گئی، اور نئی جو سمجھایا دن رات لگائے تم پر ہزاروں سال لگا دیے، وہ بھی گئی. تو یہ ہماری پرانے باتیں جو دنیا جہاں کی بنی ہوئی ہیں کہ رات ساری بین بجاتے رہے، صبح اٹھ کے پوچھا یہ بین کس کے لیے بجائی ہے، یہ بھی نہیں پتا. رات ساری لیلا مجنو کا قصہ سناتے رہے، صبح اٹھ کر دنیا پوچھ رہی ہے کہ مجنو کڑی سی کہ منڈا سی. اس طرح کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانا، بھینس کے آگے جتنی بین بجائیں اس کو نہیں پتا بھینس کو کیا ہے، اس نے تو اپنے پھوسے مارنے، پیشاب کرنا اور آپ کو سینگ مار دینا. یہ بزرگوں کی مثالیں، ہمارے پرانے حکماء عمراء جو تھے، اجداد تھے بزرگ، یہ سمجھاتے تھے. اس کے ان باتوں کے اندر بھی ہزاروں باتیں ملتی ہیں، ادب، احترام، علم، تمیز، ادب، احترام، بڑوں کا، چھوٹوں کا، قرآن کا، حدیث کا، کتابوں کا، وقت کا خیال کرنا، چھوٹے بڑوں کا ادب کرنا، ہر تمیز ادب ملتا ہے.
دیکھیں نا یہ چیزیں آ گئی نا بات. اب وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, کتنی بڑی بات ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں. ہم نے جو عام دنیا کی زندگی تول ترازو رکھے ہوئے اس کے اندر منافقت کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی دی ہے, آپ کو ریوائز کر رہا ہوں اپنا, سمجھ لیں پرانا مضمون جو ہے. سونا ایک ایسی چیز ہے, ریئل گولڈ جو ہے دنیا میں پایا جاتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں پایا جاتا. امیزنگ بات نہیں, انکریڈیبل بات نہیں. انکریڈیبل امیزنگ یہ بات ہے کہ گولڈ کی سینکڑوں قسمیں بنا دی ہیں سائنسدانوں نے, یعنی جو سنارے جیولر میکر سائنسدان ہیں, ٹیکنالوجی جانتے ہیں. ہر آدمی سنارا نہیں اتنا ماہر ہے, وہ ہر آدمی ان پڑھ جاہل ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہے جی چوری کا سونا, لوگوں کا سونا لے لیا, اس میں پتل تانبا کھوٹ ملا کے جناب دے دیا. اس کو یہ نہیں معلوم دنیا زمانہ کتنا ترقی کر گیا. اب ریئل گولڈ کے اندر سینکڑوں قسمیں ہیں. اس کے اندر جو فرسٹ قسم ہے, پھر سیکنڈ ہے, پھر اسی طرح سینکڑوں قسمیں آ گئیں. وائٹ گولڈ ہے, اس کے اندر سینکڑوں قسمیں ہیں. چاندی ہے, اس کے اندر سینکڑوں قسمیں ہیں. سوری, براس ہے, تانبا ہے, پیتل ہے, نکل ہے, اس کے اندر سینکڑوں قسمیں ہیں. اب ریئل اور سیکنڈ اور 2 نمبر اور اصل کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کئی آلے کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر موجود ہیں جو دنیا کے ہر قسم کے گولڈ کی قسم, ڈائمنڈ کی قسم, سلور کی اور ہر چیز کی جیولری کی قسم بتا دیتی ہے. اب یہ کمپیوٹر لینا سمجھنا معمولی بات نہیں ہے کہ ایسی جی کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے لیا, لاکھ کا, 50,000 کا, 10,000 کا چلتا ہوا لے لیا اور گھر بیٹھ کے جلدی سے دیکھنے لگ گئے سونا. اس کے اندر ٹیکنالوجی آپ کتنی بھی بنا لیں, سونے کا راز کوئی نہیں چھپا سکتا. سونا بنایا بھی جا سکتا ہے, خود بھی بنا سکتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑا علم ہے, جیسے علم نجوم ہے. دنیا کی مورخین جو اسلامی اور مسلمان بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے خاندانی ورثے میں یہ پایا جاتا ہے کہ سونا کس طرح بنایا جاتا ہے. وہ سونا بناتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح چاندی اور ڈائمنڈ, ہیرے, یہ سمندروں میں, پہاڑوں میں, کھلیانوں میں اور ریتوں میں اور دریاؤں میں ڈائمنڈ اور سونا پایا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وائٹ گولڈ ہے, آپ کو نہیں معلوم, ٹھیک ہے جی. یہ اس میں ڈائمنڈ لگا ہوا ہے. یہ ڈائمنڈ ہے یمن کا, ایک مصر کا جو ہزاروں کروڑوں سال پرانی, جو وہاں پر جہاں نکلتا ہے ڈائمنڈ. یہ ہے جناب علی یاقوت یمن. یہ ہے جناب علی ایران کا. یہ ہے بغداد کا. یہ ہے یمن کا یاقوت, جس کو یاقوت داؤدی اور یاقوت سلیمانی کہتے ہیں. یہ اس کو یاقوت سلیمانی اور داؤدی بھی کہتے ہیں. یہ ہے جو یاقوت بلقیس کہتے ہیں, جو ملکہ بلقیس جو حضرت داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام نے جن کو جھکا کر مسلمان کیا تھا. یہ اس کے خزانے میں سے جو پتھر, یہ جہاں وہ رہتی تھی اس کان کا بنا ہوا ہے. اس طرح یہ میں نے 6 ڈائمنڈ 6 قسموں کے میٹل کے اندر, سونے میں, وائٹ گولڈ میں, سلور میں پہنے ہوئے ہیں. یہ میں نے یمن سے خریدے تھے, سعودی عرب سے خریدے, مکہ مدینہ سے بازار میں سے خریدے تھے, عراق گیا تھا عراق سے خریدے, مصر گیا تھا مصر سے خریدے. تو ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈائمنڈ اور جیولری دنیا کے ان ممالک میں پائی جاتی ہے. مصر میں, عراق میں, اپنا عرب میں, بحرین میں, ایران میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, عرب میں, یورپ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, جاپان میں. جاپان اور چائنا کے اندر بہت جیولری اور ڈائمنڈ پائے جاتے ہیں, بہت پائی. یہ دنیا کی ایک زینت و زیب و زینت ہے, لیکن اس کا بھی علم ایک موجود ہے. جس طرح علم نجوم ہے, علم حلم, علوم حلمہ ہے, علم حلاوہ ہے, علم ادب و احترام ہے, علم سائنسیہ و ٹیکنالوجیہ و حسابیہ, علم عددیہ, علم حروفیہ, علم عربیہ و علم اردویہ و علم ہندیہ و علم شمسین و علوم الشمسین و علوم القمرین و علوم النجمین و علوم الارض السماوات و علوم سائنسیہ و ٹیکنالوجیہ و لہٰذا کمپیوٹر ٹیکنالوجی. کثیر دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے علم ہے. ہر فیلڈ کو ایک کو سمجھنے کے لیے, جیسے ایک مثل مشہور ہے, ایک ڈاکٹر ایک مضمون میں ڈاکٹر بنے گا, تو یقیناً جو بھی مضمون وہ پڑھے گا اس کے اندر اس کو بہت سبقت اور پڑھنا پڑے گا. پھر اس کو پتہ لگے گا کہ یہ کون سے علوم ہے, اس کا کیا فائدہ, کیا استفادہ, کس طرح اس سے فائدہ. جیسے سونا بنانا, سونا بنانے کا علم ہزاروں سال لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے. سونا کیسے بنایا جاتا ہے,
اب سونا میں بھی بنا سکتا ہوں، میں وہ سونا بنا کر بیچ بھی سکتا ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے کما بھی سکتا ہوں. اس طرح کے بڑے بڑے سائنسدان دنیا میں، جس کو گولڈ اسمتھ کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی سونارا، اصل سونے کا سائنسدان پروفیسر، وہ دنیا میں سونا بنا سکتا ہے. ہمارے یہاں ایشیا ممالک میں جاہل لوگ جو پیر و مرشد بن جاتے ہیں، تھوڑا سا لبے سپارے پڑھ کر اور جادو ٹونا کالا علم سیکھ لیتے ہیں، وہ دنیا کو لوٹنے کے لیے گاؤں میں چکوک میں چلے جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں بھی گھروں کا سونا لے آؤ، ہم آپ کو ڈبل کر دیں گے، جو کلو دے گا اس کو 10 کلو کر دیں گے. اس طرح وہ لوگوں کو لوٹ کر چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح جس طرح اعلیٰ کا چراغ دنیا کے اندر مشہور ہے، یہ واقعہ اور ہسٹری اب بھی موجود ہے. اعلیٰ کے چراغ کا تعلق حقیقت میں ہے، یہ کوئی بچوں کی چائلڈ سٹوری یا کوئی مخول یا لوزنگ ٹاکنگ نہیں ہے. اعلیٰ کا گریٹسٹ جو لائٹر ہے، وہ چراغ ہے، وہ اب بھی موجود ہے. جس وقت کے حالات میں وہ جس شخص کے نام ہاتھ آیا تھا وہ اعلیٰ تھا، عراق کا مشہور ترین نوجوان ینگ نیک اللہ کا ولی بندہ تھا، لیکن غریب تھا. اب یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چراغ جو حاصل ہوا اس کو ایک انکریڈیبل حالات کی وجہ سے، مجبوری اور غربت کی وجہ سے، تو وہ اس وقت کا جو جادوگر تھا. دیکھیں جادو بھی ایک علم ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب علم کے تو میں نے بتایا کہ صرف علم کی پہچان کے لیے اگر میں آپ کو ایڈوائس اور لیکچر ایز اے پروفیسر دیتا رہوں تو لاکھوں کروڑوں علم کی شاخیں نکل آئیں گی جو کہ دنیا میں موجود ہیں. اس کے ماہر ایکسپرٹ سائنسدان پروفیسر بھی موجود ہیں، لیکن وہ جانتے ہوں تب. ایسے ہی بن کے ڈھونگ بن کر لوٹنے والا لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو نہیں آپ کو پتہ لگ سکتا. جیسے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پتہ ہے، یورپ میں انٹرنیشنل ممالک میں تو یہ پتہ ہے کہ سونا بن سکتا ہے، ڈائمنڈ بھی بن سکتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ اصل سونا اور اصل ڈائمنڈ کہاں سے لے سکتے ہیں، یہ بھی تو بات ہے نا. اصل ڈائمنڈ لینے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ڈیکوریشن زینت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا. یہ علوم مجوہرات ہے، علوم مجوہرات العالمین، جیسے علوم نجوم السماوات والارض و عجوم قمرین و عجوم شمسین و عجوم الحروفیہ و عجوم العددیہ، عجوم السائنسیہ و عجوم الحکمہ. دیکھیں نا آ گیا نا علم. اس طرح دنیا کے اندر جیسے علوم حلم والوحی والعلم الحکمہ والعلوم العربیہ والعلوم القرآن و کتاب اللہ مقدسین و علوم اللدنی، علم لدونی، علم لدونی، علم الغیب، ایسے لاکھوں کروڑوں علوم ہیں. لیکن اب بات یہی ہے، پھر وہیں آ جاتی ہے یہ بحث مباحثہ تکرار، یا آپ کو کسی قسم کی فتنہ فساد یا غلط سوچنے کے لیے نہیں بتا رہا. سمجھیں، جب کوئی بات کرے سمجھ لو ہاں جی ہوگا، وہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں یہ ایسے علوم ہیں، ان کی ڈگریاں یونیورسٹیوں میں نہیں ملتی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن پاک کی جو اصل ڈگری ہے، جو انبیاء کی کتابیں دنیا میں اتری ہیں، جو اس کے ماہر العلوم ہیں، ماہر العلوم، ایکسپرٹ، فلاسفر، مفکر، وہ خاندانی وراثت سے بھی چلے آ رہے ہیں. یہ یونیورسٹیاں تو آج 100 سال ہو گئی ہیں بنی ہیں. پہلے مدرسے، مدارس، اسکول ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، شہروں میں، علاقوں میں. وہاں مفتی اعظم، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین جو خاندانی ورثے سے ان کو چلی آ رہی ہے، وہ علوم دیتے تھے. یونیورسٹیاں تو آج بنی 100 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. اب یہ یونیورسٹیوں کے اندر وہ اسکالر یا وہ ڈاکٹر یا پروفیسر نہیں ہے موجود. یہ نئے زمانے کے، نئے دور کے نئے سائنسدان، نئے پروفیسر، نئے ڈگریاں لینے والے، وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. ان میں جو ایکسپرٹ ہیں، کامیاب ہیں، اپنے ملک کو، قوم کو، دنیا کو، علاقے کو، اپنے آپ کو ترقی دیتے ہیں، اور دنیا کے ان کے اوپر نعمتیں، لاکھوں کروڑوں دولتیں، خزانے حکومت کے لوگوں کے کھل جاتے ہیں. کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں ترقی دینے والا، پڑھانے والا، قابل ترین لوگ ملیں، پروفیسر ملیں تعلیم یافتہ میں. اب جو ایسے لوگوں میں جو نہیں سمجھتے، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر ہے پاکستان کے اندر، پہلے کچھ سینکڑوں اسپتال ہوتے تھے یا بیسیوں ہوتے تھے، اب ہزاروں ہاسپٹل، پرائیویٹ کلینک ہیں، لیکن ڈاکٹر موجود نہیں ہیں. سب لٹیرے، ڈاکو، چور، دنیا سے دشمنی پتہ نہیں کس بات کی لے رہے ہیں. کن شیطانوں مردودوں کی اولاد میں سے وہ پیدا ہوئے ہیں جن لوگوں نے یہ تعلیم حاصل کی کہ ڈگریاں مول لے لیں اور جناب علی ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، اسکالر، عالم، مفکر بن کر اپنے ڈیرے جگیرداری اور اپنے یعنی کہ نوابی کے پھٹے قائم کر لیں، اپنے سکے جما لیں. دیکھیں زوال جو ہے ایک ایسی چیز ہے،
عزت جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یہ سب چیزیں ٹوٹل کائنات کی اللہ تعالیٰ رب العالمین کے طاقت کے اندر ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہے، خزانے بھی اس کے ہاتھوں میں، علم بھی اس کے ہاتھوں میں. وہ اس نے لاکھوں کروڑوں انبیاء بھیجے، اپنے اولیاء بنائے، خود بنائے اس نے، ٹھیک ہے نا جی. اس طرح وہ ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان بھی وہ خود بناتا ہے. سونا چاندی بنانے والے وہ سائنسدان جو آج کل کی نئی صدی میں جو نئی ایجاد ہے کہ وہ انہوں نے اس علم کو حاصل کر لیا ہے جو پہلے وقتوں کے بزرگوں کی کتابوں میں اور ان کے پاس موجود تھا کہ سونا کس طرح بنایا جاتا ہے. اب ان لوگوں نے سونا بنانے اور ڈائمنڈ بنانے کی وہ فارمولوں سے لاکھوں کروڑوں قسموں اربوں ڈالر کے سونا اور ڈائمنڈ بنا کر، جیولری بنا کر دنیا میں کامیاب ترین تاجر بن گئے ہیں اور اربوں ڈالر روزانہ کما رہے ہیں. اب ہم لوگوں کا تعلق ایک ترقی یافتہ اقوام یا ترقی یافتہ نیک سچے وفادار قوم و ملک اور عوام کے آپس میں ہمدرد تعاون کرنے والے لوگوں سے نہیں ہے، کمزور ترین غریب ترین ملک سے ہے. لازمی بات ہے، یہاں ہر چیز کو سہارا مدد چاہیے. تو جو لوگ باہر ایسے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں، پڑھے لکھے ترین لوگ وہاں موجود ہیں، ہر جامعات ہیں، ہر ترقی یافتہ ماحول ہے، ہر مدد ہے. پچھلے جیسے آپ کو میں نے میسج میں بتایا، وہاں کو بوڑھا ہو جائے 55 سال کا تو اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں، 60 سال کا وہ ریٹائر کر دیتے ہیں. اور جو بے روزگار ہے 55 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، کسی عمر کے اندر بھی بے روزگار ہے، اس کے پاس گھر بار نہیں ہے، روزی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو مستقل تا عمر لائف ٹائم کے لیے وظیفہ لگا دیتی ہے، گھر دے دیتی ہے، کچھ اس سے معاوضہ فارم بھی نہیں پر کرواتی. عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، لڑکیاں ہوں، اس طرح کا ماحول ترقی یافتہ ممالک میں بنا ہوا ہے. تو وہ لوگ کیسے وہ ترقی نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی. جیسے زکوٰۃ، صدقہ خیرات ہمارے دنیا میں مشہور ہے کہ جی غریب ملکوں میں صدقہ خیرات دوسرے ممالک دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں برا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ خیرات، فطرانے یعنی جو قسمیں، ہزاروں قسمیں مال غنیمت، صدقہ خیرات، غریبوں کو بانٹنا، جو فنڈ ہوتا ہے دینا، یہ خود ہی ہم ہڑپ کر جاتے ہیں. جو بانٹنے والے ہیں، جو بڑے چھوٹے موٹے نواب جاگیردار، بڑے بڑے محکموں میں بڑے بڑے اعلیٰ افسر یا چھوٹے افسر، جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے وہ سب لوٹ کر کھا جاتے ہیں. عوام وہیں ہاتھ دھرے کے دھرے رہ جاتی، پیٹتی رہ جاتی ہے. ملک نے ترقی کیا کرنی ہے؟ یہ میرا سوال اور جواب آپ کو تلخ ضرور گزرے گا، لیکن حقیقت میں تلخ اسی کو گزرتا ہے جس کو، جیسے کہ کوئی ذائقہ آپ نے منہ میں کڑوی دوائی لی تو آپ کو پتہ لگے گا کڑوی ہے، اگر منہ کے اندر نہ لیں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہ کڑوی نہیں ہے. یہ تلخ باتیں انہی کو لگتی ہیں جو چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ اور ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بہت بڑی تعلیم دی، فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کی تفتیش کیا کرو، پرستش کرو، ان کی بیک گراؤنڈ جانو، ان کو دیکھو پرکھو، جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تمہاری محفل میں بیٹھتے ہیں، ادب و احترام میں بھی تم سے تمہاری طرح ہیں، لیکن دیکھو یہ لوگ کون ہیں؟ تمہارے چور تو نہیں ہیں، ڈاکو تو نہیں ہیں، دشمن تو نہیں ہیں، تمہاری چوری تو نہیں کر رہے. اس طرح کئی بار جیسے نماز میں رفع دین کیا گیا، بعد میں منع کر دیا گیا. وہ لوگ جو ہندو اور بت پرست قومیں تھیں، وہ بتوں کو اپنی بغلوں میں یہاں رکھ کر عبادت کرتے تھے اور واپس لے جاتے تھے. کہ اس کو بتوں کو کہتے تھے کہ یار ہمارے بھگوان رب، ہم تو صرف نمائش اور دیکھا دکھا ڈر کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پوچھتے تجھے ہی ہیں جو ہم نے بغلوں میں چھپا ہوا. تو یہ انسانی قسمیں ہیں، انسان کی ہزاروں قسمیں ہیں. دماغ اس کا سائنس، ہزاروں قسم کا سائنس ہے. جو جس دماغ سے کام کر رہا ہے دنیا میں، اپنے کام اور ترقی میں کر رہا ہے، اس کو وہی ترقی ملنی ہے. چور نے چوری کر کر کے دنیا کا بہترین چور بن جانا ہے، ڈاکو نے بہترین ڈاکو بن جانا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دنیا کی آخرت اور دنیا کی سکون والی راحت، عیش و عشرت زندگی، سویٹ لائف اس کو فراہم نہیں کرتی. وہ پریشان کونی دنیا گزار کے، اس کا خاندان یا اس کا ماحول، لوگ، وہ حکومتیں ہوں یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ پریشان کن زندگی گزار کے گزر جائیں گے، کیونکہ ٹائم ایک سا نہیں رہتا. یہ تو مثل مشہور ہے. اسی طرح بار بار بزرگان دین نے کہا آپ کی 5 انگلیاں یہ برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں، ایک مثال ہے. کسی کی برابر ہوں گی تو کوئی بات نہیں، لیکن مقصد اسی طرح تمام دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہے، ہر ایک کا دماغ، سائنس، سوچ
چال، سمجھ بوجھ اور ہر چیز بکھری بکھری ہے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ ہے. اسی طرح جو لاکھوں کروڑوں علوم کی برانچز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ہر ایک کی فیلڈ، ہر ایک کی سمجھ بوجھ، اس کا مقصد اور اس کی غائز، اس کو سمجھنا